الرحيم قال إنما أوتيته ولا علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قارون کا قصہ چل رہا ہے. یہ سورہ قصص ہم پڑھ رہے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا پوری تفصیلی زندگی کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان یہ مخصوص 3 کردار تھے جو دربار فرعون کے اندر بڑی، فرعون تو خود بادشاہ تھا اور وہ سورج دیوتا کا اوتار تھا، خود سب سے بڑا رب بنا ہوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے اور بھی بے شمار انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. وہ قصہ چل رہا ہے تو اس جو حامان تھا، یہ قارون جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، اور تلمود نے اور زبور میں یہ لکھا ہے کہ ان کے سکے چچا کا یہ بیٹا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو تلمود ہے اس میں یہودیوں میں لکھا ہے کہ 300 خچر جو ہیں اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن یہ بہت بڑی مبالغہ رہی ہے. بہرحال اس کو اتنی دولت مال و دولت دی تھی کہ اس کے بس سے باہر ہو گئی. تو اس کا یہ قصہ چل رہا ہے. تو اس کو لوگوں نے کہا، کل جو میں نے عرض کی تھی پڑھا تھا ہم نے کہ اس کو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر اور اس سے آخرت کا گھر بنا.
میں اگر 100 روپیہ ہمارے پاس ہے، 50 روپے ہمارے پاس ہیں، اگر کوئی اللہ کے لیے طلب کرتا ہے کچھ، تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے، اس کو جھڑکی نہیں دینے چاہیے. جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ نے یزید کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی وجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. نہ یتیم کو دھکا دے اور نہ سائل کو دھکا دے. اگر سائل آ گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر کے مانگتے ہیں، آج کل تو یہ پیشہ ور کاروبار ہونے میں آیا نا، تو اللہ نے یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ سائل کو دھکا نہ دے. جو حقیقی سائل ہے اس کو بس اس کو سائل ہی سمجھ، بس اس کو دے سکتا ہے تو دے، نہیں دے سکتا تو دھکا نہ دے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے آگے سے جواب دیا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. میں رنگ کیمیکل کا کاروبار کرتا رہا اور میری بڑی بڑی جو ٹیکسٹائل ملیں ہیں ان کے مالکوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارے یہ جو 17 ٹیکسٹائل والے ہیں بہت بڑے شریف اور بہت انتہائی نیک لوگ ہیں اور ان پڑھ تھے. رمضان میں اپنے سیکٹری کو کہتے کہ سرکل کر دے کہ افطاری کے وقت افطاری ہوگی اور سحری کے وقت جو ہے وہ سحری ہوگی، باہر سے کوئی آدمی کھانا نہ کھائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عنایات دی تھی لیکن علم نہیں تھا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے میرے علم کی بنیاد پر دیا ہے. تو اب اس کی کیفیت دیکھے آگے. تو اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ وہ کیمیکل کو جانتے نہیں تو انہوں نے پوری 17 کیمیکل بنا رکھے. کئی اور لوگ بھی ایسے مسالے دی جا سکتی ہیں لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ تو میری عقل اور میری دانش اور میری علم کی بنیاد پر مجھے دیا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ. اللہ نے فرمایا کیا اس کو علم نہیں تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. بڑا فاضل، بڑا دانا، بڑا باخبر بنا پھر رہا تھا اور اپنی قابلیت کا کچھ ایسا غرور تھا، گھمنڈ تھا اس کو کہ یہ سمجھتا تھا کہ میری دولت، حشمت اور قوت و شوکت اس سے پہلے کسی کو دی نہیں. اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کو آخر کار اللہ نے اس کو تباہ کیا، برباد کر کے رکھا. اور قابلیت اور ہنرمندی جو دنیاوی عروج کے لیے کوئی ضمانت تھی اس سے کسی کام نہیں ہے. وہ آگے کیفیت دیکھے ذرا اس کی کیا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ اشد منہ قوۃ واکثر جمع، بہت بڑے جتھے فوجیں رکھتے تھے. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. اللہ فرماتے ہیں اے مجرم، اس کو مجرموں کو ہم پوچھ کے اس کے گناہوں سے اس کو پوچھتے نہیں ہیں کہ تیرے گناہ کیسے ہیں. یہ نہیں پوچھتے جیسے یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام کہ اللہ کہتے ہیں میں چہروں سے پہچان لوں گا کہ یہ مجرم ہے اور ان کے پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دوں. تو اس کو کہا ولا یسأل، اے مجرم، اے قارون، تیری قوت تو کوئی چیز نہیں رکھتی، تیری جمعیت تو کوئی چیز نہیں رکھتی. لیکن جب ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں تو پوچھ کے تھوڑی پکڑتے ہیں کہ یہ مجرم جا رہا ہے اس کو پکڑنا. بس اللہ کی پھٹکار آتی ہے، پٹک کلام کن فیکون ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کیا کیا، یعنی مجرم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے کوئی زیادہ طاقت والا ہے ہی نہیں، مگر ان کی سزا کے لیے انہیں اعتراف نہیں کرانا پڑتا، بلکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. وہ خود جانتا ہے کہ یہ سزا کا جب پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی چیخیں جب نکلتی ہیں تو پھر دیکھنے والی ہے. اس لیے اللہ کی حکمت ہے، جس حال میں اللہ رکھتا ہے شکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر وہ بھی آ گیا. فخرج علی قومہ، ایک دن وہ اپنی قوم
جیسے لباس پہن کے لوگ آتے ہیں نا، بڑے بڑے آج کل بھی چودھری جگیردار ہوتے ہیں، لڑے چھوڑی ہوتی ہیں، زمین پہ تہمت جو ہے مٹی کٹھی کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ٹخنے ننگے رکھو، اور ٹخنوں سے جو کچھ ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھیں، ہم مسجدوں کے امام بھی جو ہیں اپنے ٹخنے ننگے نہیں کرتے، سلواریں صفوں کے اوپر رگڑ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جا کے، ابھی یہ طلحہ مسجد میں چلے جائیں، یہ مسجد میں چلے جائیں، ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ قوم کس حال میں ہے، اس قوم کو کیسے تناور کرنا ہے اور اس کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، جوش پیدا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں بس وہ ذکر کی نائٹ رات ہوگی، ذکر کی نہ پڑھی جائے گی، پھر بعد میں جناب لنگر تقسیم کیا جائے گا، اور اسی طرح کی اور خرافات جو ہیں، اور خانقاہی نظام کے اندر تعویذ لے لیں، ہم سے لے لیں، اور کوئی خوشی اور غمی کے معاملات ہوں ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انسان جو ہے، یہ مسلمان جو ہے، یہ رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ قرآن قیادت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تاجدار ہے، مفتوح نہیں ہے، فاتح ہے۔ سورہ قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ یہ عزت والی کتاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے تو کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اس کا علم تو میں پورے کا پورا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اے کافرو، اے منکرو، میں نے ایک کتاب، اس میں ہر چیز جو پور مٹی کھائے گی وہ اس کے اندر لکھا ہوگا کیا ہے، اور تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اس لیے یتلقل متلقیان عن الیمین من الشمال کہ دو حاضر باش لکھنے والے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، کہ زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ اسی وقت ضبط تحریر میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بولنا چاہیے، سوچ کے بولنا چاہیے، اور دھیمے سے بولے، محبت سے بولے، پیار سے بات کرے، کہ اللہ کی ذات کریم کہیں آپ کے طرز عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایسا فکر کی بات ہے۔ خرج علی قوم، اپنی قوم کی طرف نکلا، فی زینت ہی، پوری زینت لگا کے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور جو اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے دل کے اندر جن کی انگڑائیاں لینے لگی، مچلنے لگا دل، اور اللہ سے کہنے لگے کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دیا ہوتا جیسے قارون کو دیا۔ رشک آنا شروع ہو گیا ان کو، اور وہ بھی پوری آب و تاب سے نکلا۔ انہ لذو حظ نظیر، وہ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، جو لوگ علم رکھتے تھے، ان کو اللہ نے وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے بصیرت اور بصارت عطا فرمائی، اوتوا العلم وَلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر، یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے، الا الصابرون۔ رشوت نہیں لیتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، اچار سے روٹی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے، چہرے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور بے شمار ان کے سامنے ایسے ذرائع موجود ہوتے ہیں حرام کے، لیکن الا الصابرون ولا یلقاها الا الصابر، یہ جو فضل ہے، یہ جو مرتبہ ہے، نہیں پہنچ سکتا مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے تو وہ اکثر یہ جو آٹے کے توڑے ہوتے ہیں اس کو خالی کر کے تو اپنے اندر کا سلوکہ بناتے تھے، یا چینی کے توڑے کو۔ تو ایک دن ہم نے کہا کہ استاد جی چینی مہنگی ہو گئی، کہتے اچھا تانوں تسی نہیں چینی کدی خریدی؟ کہتے جو خریدی ہوئی تو پھر ہی پتہ لگے گا نا مہنگی۔ اور بے شمار وسائل تھے، وہ اگر حرام کاری کرنا چاہتے تو جو مرضی کر لیتے، لیکن ساری عمر سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا،
اور قسم کھائی جا سکتی ہے کہ حلال کے اوپر انہوں نے ان کا نام نہیں میں لینا چاہتا، لیکن حلال کے اوپر استقامت کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال کے اوپر استقامت دے، اور اللہ نے اس کی خصوصیت یہ بیان فرما دی ہے، لمن آمن، جو ایمان لاتے ہیں، وہ عمل صالحا، جو صالح نیک عمل کرتے ہیں، ولا یلقا الا الصابرون۔ یہ مرتبہ جو ہے یہ بلند حوصلے کی بات ہے۔ ادھر تو دیکھیں نا جی، ٹکے ٹکے کی بے ایمانی، روپے روپے کی بے ایمانی، جتنا عملہ ہے حکومت کا سب بے ایمانوں کے اوپر مشتمل ہے، الا ماشاء اللہ جس کو ہاتھ نہیں پہنچتا۔ کوئی عدالت میں چلے جائے، باہر جو آواز لگاتا ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے، جو وہ سامنے ریڈر بیٹھا وہ بھی پیسے مانگتا ہے، جو لکھنے والا ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جو پیسے نہیں مانگتا، حالانکہ آواز دینے والے کا کیا کام ہے؟ فلاں حاضر ہو، بس وہ حاضر ہو گیا، تاریخ پڑھ کے لاؤ جی پیسے، باہر آئے گا باقاعدہ جی السلام علیکم، حالانکہ بیچارہ پتہ نہیں کس مشکل سے وہ تاریخ بھگتنے کے لیے آتا۔ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں سارے کوئی نہیں سوچتے۔ الیکشن لڑیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور اسمبلی کے ممبر بنیں گے، لیکن قوم کی حالت کو نہیں بدلنا۔ اپنے گھر بنائیں گے، اپنے محل بنائیں گے، لیکن پھر کبھی کبھی عذاب جب آئے گا نا، جب تھوڑا عذاب کا، تو پھر پتہ چلے گا ہمیں۔ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ فرماتے ہیں ثواب اللہ خیر، اللہ کا اجر اس سے بہت بہتر ہے، لمن آمن، ان کے لیے، وعمل صالحا، جو اعمال لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ولا یلقاها الا الصابرون وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، بالاثر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سیدھے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ پتھر پڑیں گے، سر پہ کوڑا پڑے گا، شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑے گا، مکے سے مدینے ہجرت کرنی پڑے گی، اور یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں گرنا پڑے گا، اور پھر لوط علیہ السلام کی طرح ہجرت کرنی پڑے گی، پھر ابراہیم علیہ السلام کا کبھی مکے چکر لگانا ہے، کبھی مصر، کبھی عراق چکر لگانا ہے تبلیغ کے لیے، کرنا پڑے گا۔ تو ان کو پھر یہ عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے، ان کو پھر صبر عطا فرماتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت فرماتا ہے، ان کو استقامت دے دیتا ہے کہ حالات کے اوپر ان کو استقامت دے گا، اور جس کے اوپر یہ بدل ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یلقاها الا الصابرون۔ اب آگے اس کا انجام دیتے ہیں۔ ابھی چند سیکنڈ جو لوگ پردہ ذرا دیکھے تھا، جیسے سکرین فلم چل رہی تھی، فخسفنا به وبداره الارض، اب وہ زمین میں دسنا شروع ہو گیا، اللہ نے غصہ آ گیا تھا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی نہ تھا، جب وہ زمین میں دسنا شروع ہو گئے، بمائے اپنے محل کے، بمائے مکان کے، زمین میں دسنا شروع ہو گیا، اللہ فرماتے کوئی نہ آیا اس کی مدد کے لیے اللہ کے سوا، ما كان من المنتصرین، اور خود وہ اپنی بھی مدد نہ کر سکتا، دس رہا ہے، چیخ و پکار ہوگی کیسا اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ سارا اس نے مصر کو اوپر اٹھایا، سر پہ اٹھایا ہو، کوئی نہیں بچا سکا، نہ فرعون بچا سکا، نہ حامان بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا، پوری فوج نہیں بچا سکا، لیکن اللہ نے کہا وما كان من المنتصرین، خود آپ بھی وہ اپنی مدد نہ کر سکا، اور اس کی مدد کو بھی کوئی۔ اب جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے پہلے، جنہوں نے یہ کہا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اسلام ہو گیا کہ جو اس کو دیا گیا ہمیں کیوں نہیں دیا، اب ان کا جواب اسی وقت کیفیت بدل گئی، دل بدل گیا، یہ ہے اللہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكَسَبَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب سیدھی سی بات، افسوس ہم بھول گئے، جو دیکھ رہے تھے نا پہلے چیزیں بری لگی تھی،
سچ کے آیا ہے غرور اور تکبر کے ساتھ، اور وہ غرق ہو رہا ہے زمین کے اندر۔ اسی وقت انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے، اے اللہ ہمیں معاف فرما اپنے بندوں میں سے، جس کا رزق تو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے نفع تلا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، انشاءاللہ کافر کبھی نہیں فلاح پاتے، یہ چند روز کی زندگی ہے اور اس میں مٹ جانا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ یہ سب صلاحیتیں تیری ہیں، اللہ زبان کی اللہ یہ لکنت ہے اس کو دور فرما دے، اللہ روانگی عطا فرما دے، اللہ استقامت عطا فرما دے، ہمارے گروہ میں عطیت عطا فرما دے۔